ناظرین آداب، اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ ڈالتے ہیں سرخیوں پر نظر۔ راہل گاندھی پہنچے کشمیر، کہا جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنا کانگریس کی ترجیح، ہم نفرت کو محبت سے شکست دیں گے، کشمیریوں کے درد کو مٹانا ہمارا مقصد۔ کولکتہ واقعے پر سپریم کورٹ میں سماعت جاری، کرائم سین بدل گیا، جرم پر پردہ ڈالنے کا ہوا انکشاف، سی بی آئی نے اسٹیٹ رپورٹ پیش کی، جسٹس پارڈیوالا نے کہا 30 سال کے کیریئر میں کبھی ایسا معاملہ نہیں دیکھا۔ مسلمانوں کے مفاد سے سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، نتیش کمار کا تیقن، مسلم رہنماؤں کے وفد کی وزیر اعلیٰ بہار سے ملاقات، وقف ترمیمی بل کے نقصانات سے کرایا واقف۔ اتر پردیش میں نظر آ رہا ہے گجرات ماڈل، مسلم خاتون کے مکان خریدنے کے خلاف ہندوؤں کا احتجاج، اجتماعی طور پر نقل مکانی کی دی دھمکی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھرگے اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی ریاست میں اسمبلی انتخابات سے قبل چہارشنبے کو جموں و کشمیر کے 2 روزہ دورے پر پہنچے۔ جمعرات کو راہل گاندھی نے شری نگر میں کارکنوں سے خطاب کیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ جیسے ہی ہمیں معلوم ہوا کہ انتخابات ہونے والے ہیں، ملکارجن کھرگے اور ہم نے ملاقات کی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ پہلے ہمیں جموں آنا چاہیے۔ ہم جموں و کشمیر کے لوگوں اور ہندوستان کی ہر ریاست کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے جموں و کشمیر کے لوگوں کی نمائندگی اور ریاست کا درجہ سب سے اہم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان کی تاریخ میں آزادی کے بعد کئی بار یونین ٹیریٹری کو ریاست میں تبدیل کیا گیا ہے، لیکن ایک ہی مثال ایسی ہے جب ریاست کی حیثیت چھین کر اسے یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا ہو۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جموں و کشمیر کے لوگوں کی نمائندگی ہمارے اور ملک کے لوگوں کے لیے اہم ہے، اسی لیے ہم سب سے پہلے یہاں آئے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ میں پورے ملک میں جمہوریت کی حفاظت چاہتا ہوں، لیکن میرا مقصد جموں و کشمیر کے لوگوں کے درد کو مٹانا ہے۔ جس خوف میں آپ رہتے ہیں، جو دکھ آپ محسوس کرتے ہیں، اسے کانگریس پارٹی ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتی ہے۔ ہم نفرت کو محبت سے شکست دیں گے۔ Union territories have become states, but it's the first time that a state has become union territory. So we are very clear in our national manifesto as well that it is a priority for us that the people of Jammu and Kashmir and Ladakh get their democratic rights back. بمبئی ہائی کورٹ نے مہاراشٹر کے بدراپور کے ایک اسکول میں گزشتہ ہفتے 2 بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی سے متعلق معاملے کا از خود نوٹس لیا۔ عدالت نے کہا کہ اگر اسکول محفوظ جگہ نہیں ہے تو پھر تعلیم کے حق کی بات کرنے کا کیا فائدہ۔ عدالت نے کئی معاملات پر پولیس اور ریاستی حکومت کی سرزنش بھی کی، جس میں مقدمہ درج کرنے میں ناکامی بھی شامل ہے۔ جسٹس ریوت موہتے ڈیر اور جسٹس پرتھوی راج چوہان کی بینچ نے کہا کہ یہ کس قسم کی صورتحال ہے، یہ انتہائی چونکا دینے والی بات ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ کیا لڑکیوں نے اسکول سے شکایت کی، جس پر وکیل نے کہا کہ FIR سے ایسا لگتا ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ کیا آپ نے اسکول کے خلاف کوئی مقدمہ درج میں جرم کی اطلاع POCSO کرایا؟ نہ دینے پر متعلقہ اسکول کے اہلکار کو بھی فریق بنانے کا نظم ہے۔ عدالت نے کہا کہ جیسے ہی گھر والوں نے FIR درج کروائی، آپ کو متعلقہ اسکول حکام کے خلاف مقدمہ درج کرنا چاہیے تھا۔ کیا لڑکیوں کی کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے؟ ہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ متاثرہ لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ریاست نے متاثرہ لڑکیوں کی کاؤنسلنگ کے لیے کیا کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر اسکول محفوظ جگہ نہیں تو پھر تعلیم کے حق اور باقی سب باتوں کا کیا فائدہ۔ 4 سال کی بچیوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا ہے۔ کولکتہ کے RG کار میڈیکل کالج میں خاتون ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کے معاملے میں سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ سماعت کے دوران جسٹس پارڈیوالا نے کہا کہ میں نے 30 سال کے کیریئر میں کبھی ایسی غفلت نہیں دیکھی۔ اس دوران عدالت نے بنگال حکومت اور پولیس سے سخت سوالات پوچھے۔ عدالت نے کہا کہ اس معاملے میں سنگین غفلت برتی گئی ہے۔ اس سے قبل CBI اور کولکتہ پولیس نے اپنی اسٹیٹس رپورٹ ایک مہر بند لفافے میں سپریم کورٹ میں پیش کی تھی۔ یہ معاملہ CJI DY چندرچوڑ کی بینچ کے سامنے ہے۔ اس میں جسٹس JB پارڈیوالا اور جسٹس منوج مشرا شامل ہیں۔ سپریم کورٹ نے 20 اگست کو اس کیس کا از خود نوٹس لیا تھا۔ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے کہا کہ ڈاکٹروں سمیت صحت کی خدمات سے وابستہ لوگوں کو کام پر واپس آنے دیا جائے۔
اور ایک بار جب وہ ڈیوٹی پر واپس آ جائیں تو عدالت حکام کو قائل کرے گی کہ وہ ان کے خلاف کارروائی نہ کریں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر ڈاکٹر کام پر واپس نہیں آئیں گے تو صحت عاملہ کا انفراسٹرکچر کیسے کام کرے گا؟ سی بی آئی نے سپریم کورٹ میں پیش کی گئی اسٹیٹس رپورٹ میں کئی چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں۔ سی بی آئی کا کہنا ہے کہ اس پورے معاملے کو لے کر اسپتال انتظامیہ کا رویہ سوالیہ نشان لگ رہا ہے۔ واقعے کی اطلاع متاثرہ کے اہل خانہ کو بہت دیر سے دی گئی۔ اہل خانہ کو پہلے متاثرہ کے بیمار ہونے اور پھر خودکشی کی اطلاع دی گئی۔ سی بی آئی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کرائم سین بدل دیا گیا تھا۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ تریپورہ میں شدید بارش میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، جس میں 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں، جس کی وجہ سے اب تک 32,750 لوگوں کو 330 ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا جا چکا ہے۔ این ڈی آر ایف کی 4 ٹیمیں بچاؤ کاموں میں ریاست کی مدد کر رہی ہیں۔ اس دوران مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے تریپورہ کے وزیر اعلیٰ سے بات کی ہے اور ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ریاستی حکومت کے مطابق موسلا دھار بارش کی وجہ سے ریاست کی تمام بڑی ندیوں میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے اوپر ہو گئی ہے، جس سے کئی علاقوں میں سیلاب آ گیا۔ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے تقریباً 1900 مقامات پر سڑکیں بند ہو گئیں۔ کئی مقامات پر پانی جمع ہونے اور سیلاب کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بہار کے ملی و مذہبی قائدین نے وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ بہار نتیش کمار سے ملاقات کی اور بل کے تعلق سے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ وفد نے میمورنڈم بھی پیش کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے یقین دلایا کہ کبھی ہم نے مسلمانوں کے خلاف کسی بھی عمل کو گوارا نہیں کیا ہے اور آپ لوگ یقین رکھیں کہ آئندہ بھی ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ وفد کے مطابق جب وزیر اعلیٰ کو بل کے نقصانات کی تفصیل بتائی گئی تو انہوں نے بل کے تعلق سے اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ یہ چیزیں ہمارے علم میں نہیں تھیں اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے میمورنڈم کی کاپی شرکاء وفد کی موجودگی میں پارٹی کے کارگزار صدر سنجے جھا، پارٹی کے سینئر لیڈر اور ریاستی وزیر وجے چودھری اور منیش ورما کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اسے غور سے دیکھیے اور بتائیے، ہم خود اس سلسلے میں مرکزی حکومت سے بات کریں گے۔ پارٹی کی جانب سے اپنا موقف رکھتے ہوئے وجے چودھری اور سنجے جھا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ہمیشہ اقلیتوں کے ساتھ رہے ہیں اور اس معاملے میں بھی ضرور ساتھ رہیں گے۔ وفد کے مفاد کے خلاف کسی بھی بل کو منظور نہیں ہونے دیں گے۔ آپ لوگوں نے جو باتیں ہمیں لکھ کر دی ہیں، ہم انہیں پڑھ کر اپنی پارٹی کی طرف سے جے پی سی کے اپنے رکن کو بھی اپنا موقف بتائیں اور آپ حضرات کے ساتھ بیٹھ کر بل کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں۔ آپ لوگ ہر طرح سے مطمئن رہیں اور وزیر اعلیٰ کا پیغام عام لوگوں تک پہنچا دیں۔ آسام میں متنازعہ مسلم شادی رجسٹریشن بل منظور کر لیا گیا ہے۔ اس بل کو منظوری ملنے سے مسلمانوں کی شادی کے لیے رجسٹریشن کا اختیار قاضی سے چھن جائے گا اور یہ ذمہ داری حکومت کے پاس ہوگی۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے اس بات کی اطلاع سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ آج آسام کابینہ نے مسلم شادی رجسٹریشن بل 2024 کو منظوری دے دی۔ اس قانون میں 2 اہم باتیں ہیں۔ شادی کا رجسٹریشن اب قاضی نہیں حکومت کرے گی۔ دوسری اہم بات، نابالغوں کی شادی کے رجسٹریشن کو ناجائز مانا جائے گا۔ واضح رہے کہ جب سے ہیمنت بسوا سرما کی حکومت نے اس بل کو متعارف کرایا تھا تو اس وقت سے مخالفت جاری ہے، لیکن حکومت نے مسلمانوں کی شادی میں اصلاحات کا حوالہ دے کر اس بل کو آگے بڑھایا۔ اب مسلم شادی رجسٹریشن بل کو منظوری مل گئی ہے تو مسلم طبقے میں ناراضگی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ملک میں نفرت کی جڑیں اتنی گہری ہو گئی ہیں جس کا اندازہ لگانا مشکل ہو گیا ہے۔ کھانے پینے، کاروبار کرنے سے لے کر اب رہائش اختیار کرنے پر بھی شدت پسند ہندوؤں کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا ہے۔ گجرات میں ایک ہندو اکثریت سوسائٹی میں ایک مسلمان کے مکان لینے پر ہنگامہ کیا گیا تھا۔ اب اسی طرح اتر پردیش کے بریلی میں بھی ایک واقعہ رونما ہوا ہے، جہاں ہندوؤں کو اپنے پڑوس میں کسی مسلمان کی رہائش کھٹک رہی ہے۔ اس کے خلاف باقاعدہ احتجاج کیا گیا اور رجسٹریشن منسوخ کرنے کی دھمکی دی گئی۔ دی وائر کی رپورٹ کے مطابق اتر پردیش کے بریلی میں ایک ہندو اکثریتی علاقہ پنجاب پورے کے رہائشیوں نے اس علاقے میں ایک مسلم خاتون کے گھر خریدنے کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاج اس وقت شروع ہوا جب علاقے کے سابق رہائشی وشال سکسینہ نے اپنا گھر شبنم نامی ایک مسلم خاتون کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ اس علاقے میں شہر کے کئی وکیلوں کے گھر ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ مسلم خاتون کی جائیداد کی رجسٹریشن منسوخ کی جائے۔ پنجاب پورہ کے بعض ہندوؤں نے دھمکی دی کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ اجتماعی طور پر نقل مکانی کریں گے۔ انہوں نے احتجاج کے دوران اجتماعی نقل مکانی کا پوسٹر بھی اٹھا رکھا تھا۔ مقامی لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازوں پر
ساموہک پلائن اجتماعی طور پر نقل مکانی کا اعلان کرتے ہوئے پوسٹر بھی لگائے ہیں۔ شبنم کے بھائی محمد نسیم بشیری نے مقامی میڈیا کے سامنے احتجاج کرنے والے لوگوں کے تئیں اپنی مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا اگر وہ ہمیں پہلے بتا دیتے تو ہم یہ گھر ان کو خریدنے کے لیے چھوڑ دیتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس گھر کو خریدنے کے پیچھے ہمارا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا اور ہم اس کا حل چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقامی قلعہ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر کے بلائے جانے پر بھی انہوں نے یہی بات کہی تھی۔ کچھ مقامی لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس علاقے میں پڑھے لکھے شہری رہتے ہیں اور وہ یہاں پر ایک پھول بیچنے والے کا رہنا پسند نہیں کرتے۔ اتراکھنڈ میں ایک نرس کی عصمت دری اور قتل کا اندوہناک واقعہ پیش آیا جو کولکتہ واقعے سے زیادہ خوفناک ہے لیکن پھر بھی منظر سے غائب ہے۔ اس تعلق سے مسلم رہنماؤں نے اٹھائی آواز اور پولیس نے دھرمیندر نامی شخص کو گرفتار کیا اور دباؤ کے بعد SIT تشکیل دی۔ کولکتہ میں واقعے کے منظر عام پر آنے کے بعد مسلسل احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک بھر میں اس اندوہناک واقعے کے قصورواروں کے خلاف سخت سزا کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ہنگامے کے درمیان اتراکھنڈ میں بھی ایک مسلم نرس کو درندگی کے بعد قتل کیا گیا اور اس کی لاش کو پھینک دیا گیا۔ اس واقعے میں کولکتہ سے زیادہ درندگی کا مظاہرہ کیا گیا مگر اس کی آواز کہیں سنائی نہیں دی۔ کولکتہ کی سیاسی ہنگامہ آرائی میں اتراکھنڈ کی مظلوم نرس کی چیخیں کسی کو سنائی نہیں دیں یا کسی نے سننے کی کوشش نہیں کی۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اتنا خوفناک واقعہ مین سٹریم میڈیا سے بھی غائب رہا ہے۔ سیاسی رہنماؤں نے بھی اس پر توجہ نہیں دی۔ اس کے پیچھے وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کولکتہ میں TMC کی حکومت ہے اور اتراکھنڈ میں BJP کی حکومت ہے۔ جس قوت کے ساتھ میڈیا نے کولکتہ عصمت دری کی آواز بلند کی، اتراکھنڈ معاملے پر اتنی ہی خاموشی اختیار کی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے اس واقعے پر خاموشی پر سوال اٹھایا ہے۔ انہوں نے اس واقعے کی CBI سے جانچ کرانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس تسلیم جہاں کے ساتھ ہونے والی بربریت کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کولکتہ کی ایک خاتون ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی بربریت پر پورے ملک میں احتجاج کا ایک طوفان بپا ہے، مگر اتراکھنڈ واقعے میں متاثرہ کے ساتھ جس طرح کی بربریت ہوئی اس پر ہر طرف خاموشی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا کولکتہ کی ڈاکٹر کی طرح یہ نرس ملک کی بیٹی نہیں؟ اس کو انصاف کا دوہرا پیمانہ قرار دے کر اس کی مذمت کی۔ بہرحال مختلف جانب سے آواز بلند ہونے کے بعد انتظامیہ نے SIT تشکیل دے دی ہے، لیکن متاثرہ کے خاندان نے SIT پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے CBI سے جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ ایئر انڈیا کے ایک طیارے کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے، جس کے بعد ہوائی اڈے پر ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ فلائٹ ممبئی سے تھیروناونتھاپورم جا رہی تھی۔ یہ پرواز بحفاظت ہوائی اڈے پر اتر گئی ہے۔ مسافروں کو جہاز سے اتار لیا گیا ہے۔ دھمکی ملنے کے بعد افراتفری مچ گئی۔ ہوائی اڈے پر ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ طیارے کو لینڈ کرنے کے بعد آئسولیشن بے میں رکھا گیا ہے۔ تھیروناونتھاپورم ایئرپورٹ پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ہوائی اڈے کا آپریشن فی الحال خوش اسلوبی سے جاری ہے۔ معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسپیشل پولیس فورس نے طیارے کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ آندھرا پردیش میں ایک فارما کمپنی میں ری ایکٹر پھٹ پڑنے سے 17 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 30 سے زائد دیگر افراد زخمی ہیں۔ یہ حادثہ انکاپلی ضلع کے اچوتاپورم فارما SEZ میں چہارشنبے کی دوپہر پیش آیا۔ حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ نعشوں کے پرخچے اڑ گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے انکاپلی NTR ہاسپٹل اور مقامی نجی ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا ہے۔ پولیس اور فائر بریگیڈ موقع پر پہنچ گئے ہیں اور راحت اور بچاؤ کا کام انجام دیا۔ فارما کمپنی میں درمیانی درجے کے کیمیکل اور فارماسیوٹیکلز اشیاء تیار کی جاتی ہیں۔ کمپنی میں 381 ملازمین ہیں جو 2 شفٹوں میں کام کرتے ہیں۔ دھماکہ لنچ کے وقت ہوا جب ورکرز کی کم تعداد موجود تھی۔ عہدیداروں کو شبہ ہے کہ برقی شاک کی وجہ سے یہ حادثہ ہو سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش N چندرا بابو نائیڈو نے دھماکے میں جانی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور انہوں نے اعلیٰ سطحی تحقیقات کا بھی حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ نے تیقن دیا کہ ریاستی حکومت مہلوک ورکرز کے ورثاء کے ساتھ کھڑی ہے۔ ریاستی وزیر لیبر و فیکٹریز وی سبھاش نے بتایا کہ کثیف دھکوے کے باعث امدادی ٹیموں کو مشکلات پیش آئیں۔ ریاستی حکومت نے ایک بیان میں کہا تھا کہ دھماکے کے وقت پلانٹ میں 35 افراد موجود تھے اور ان میں سے زیادہ تر بحفاظت باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ پھر کل ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔